بڑے مذہبی رہنما ایلی نے دیکھا تو اسے گمان ہوا کہ وہ نشے میں ہے۔ خدا نے حنا کی دعا سن لی اور کچھ عرصے کے بعد اس کے بیٹا ہوا اور اس نے اس کا نام سیموئیل رکھا۔ تصویر نمبر 8۔ ننھا سیموئیل خدا کے گھر میں۔ سیموئیل ابھی چھوٹا تھا کہ حنا نے اسے خدا کی نظر کر دیا۔ وہ اسے سیلا میں ایلی کے پاس چھوڑنے کے لیے لے گئی۔ ایلی نے سیموئیل کو خدا کی خدمت کرنا سکھایا۔ ایلی کے 2 بیٹے تھے۔ وہ مذہبی رہنما تھے لیکن وہ شریر تھے، لہذا خدا نے اپنے لوگوں سے مذہبی رہنماؤں کے ذریعے ہم کلام ہونا بند کر دیا۔ ایک رات سیموئیل خدا کے گھر میں لیٹا ہوا تھا۔ اچانک خدا نے اس کا نام لے کر اسے پکارا۔ سیموئیل بھاگا بھاگا ایلی کے پاس گیا اور کہا، آپ نے مجھے پکارا، میں حاضر ہوں۔ مگر ایلی نے کہا، میں نے تجھے نہیں بلایا، جا کر سو جا۔ ایسا 3 بار ہوا۔ تب ایلی کو محسوس ہوا کہ خدا سیموئیل کو پکار رہا ہے۔ پس اس نے سیموئیل کو بتایا، اگر خدا تجھے اس بار پکارے تو اس طرح جواب دینا، خداوند فرما تیرا خادم سنتا ہے۔ خدا کئی مرتبہ سیموئیل سے ہم کلام ہوا۔ وہ اسرائیل کا ایک عظیم مذہبی رہنما اور سردار بنا۔ تصویر نمبر 9۔ سیموئیل بنی اسرائیل کے لیے دعا کرتا ہے۔ خدا نے ایلی کے شریر بیٹوں کو سزا دی۔ وہ ایک جنگ میں مارے گئے اور فلسطینیوں نے بنی اسرائیل کو شکست دی۔ تقریباً 20 برس تک فلسطینیوں نے بنی اسرائیل پر حکومت کی۔ تب سیموئیل نے لوگوں سے کہا، اگر تم اجنبی دیوتاؤں کو اپنے بیچ سے دور کر دو اور اپنے آپ کو خداوند کے حضور پیش کرو اور اس کی خدمت کرو تو وہ تمہیں فلسطینیوں کے ہاتھ سے رہائی دے گا۔ بنی اسرائیل نے سیموئیل کے کہنے پر عمل کیا اور وہ ایک جگہ اکٹھے ہوئے۔ سیموئیل نے خدا کے حضور قربانی گزرانی اور بنی اسرائیل کے لیے دعا کی۔ فلسطی اسرائیل پر حملہ کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ خدا نے ان پر ایک خوفناک طوفان نازل کیا۔ فلسطی خوفزدہ ہو کر بھاگے اور بنی اسرائیل نے ان پر فتح پائی۔ تصویر نمبر 10۔ سیموئیل نے ساؤل کو مسح کیا۔ خدا بنی اسرائیل کا حقیقی بادشاہ تھا اور سیموئیل اپنے لوگوں کی رہنمائی کرتا تھا، لیکن بنی اسرائیل ارد گرد کے قبیلوں کی طرح اپنے لیے بھی ایک بادشاہ چاہتے تھے۔ سیموئیل کو جب اس بات کا پتہ چلا تو وہ ناراض ہوا، لیکن خدا نے اس سے کہا، انہوں نے تجھے نہیں مجھے رد کیا ہے کہ میں ان کا بادشاہ نہ رہوں۔ لوگوں کی بات سن اور ان کے لیے کسی کو بادشاہ مقرر کر۔ اس وقت وہاں ساؤل نامی ایک نوجوان تھا۔ وہ قداور اور خوبصورت تھا۔ ایک دن ساؤل سیموئیل سے ملنے گیا۔ جب سیموئیل نے اسے آتے دیکھا تو خدا نے سیموئیل سے کہا، یہی وہ شخص ہے جو میرے لوگوں پر حکومت کرے گا۔ چنانچہ سیموئیل نے تیل کی کپی لی اور تیل اس کے سر پر انڈیل دیا۔ یہ اس بات کا نشان تھا کہ وہ بادشاہ ہونے کے لیے چنا گیا ہے۔ ساؤل نے 40 برس تک بنی اسرائیل پر حکمرانی کی۔ تصویر نمبر 11۔ ساؤل نے سیموئیل کا جبہ پھاڑ دیا۔ عمالیکی بہت برے لوگ تھے۔ انہوں نے بنی اسرائیل کو بہت نقصان پہنچایا۔ پس سیموئیل نے ساؤل بادشاہ سے کہا، خدا کا حکم سن، تمام عمالیکیوں کو مار دو، ان کی ہر چیز کو فنا کر دو۔ خدا نے عمالیکیوں کو شکست دینے میں ساؤل اور اس کی فوج کی مدد کی، لیکن انہوں نے خدا کا حکم نہ مانا۔ انہوں نے عمالیکیوں کے اچھے جانور،
خداوند کے حضور قربانی گزراننے کے لیے بچا لیے، نہ ہی انہوں نے امالیکیوں کے بادشاہ کو مارا۔ تب سیموئیل نے ساؤل سے کہا، چونکہ تو نے خداوند کے حکم کو رد کیا ہے، اس لیے اس نے بھی تجھے رد کیا ہے کہ بادشاہ نہ رہے۔ سیموئیل جانے کو مڑا اور ساؤل نے اس کا جبہ پکڑ لیا اور وہ اس کے ہاتھوں میں پھٹ گیا۔ تب سیموئیل نے کہا، خداوند نے بنی اسرائیل کی بادشاہی کو تجھ سے چھین کر ایک بہتر آدمی کو دے دیا ہے۔ دوستو، ساؤل نے خدا کے حضور قربانی گزرانی، لیکن اس نے اس کا حکم نہ مانا۔ سیموئیل نے عمر بھر خدا کی خدمت کی اور اس کا حکم مانا۔ کون سی چیز زیادہ بہتر ہے؟ کیا مذہبی فرائض ادا کرنا یا خدا کا حکم ماننا؟ تصویر نمبر 12۔ یسوع خدا کی ہیکل میں۔ سیموئیل کے بہت عرصہ بعد یسوع سرزمین اسرائیل میں پیدا ہوا۔ مریم اس کی ماں تھی، لیکن خدا اس کا باپ تھا۔ یسوع جب 12 برس کا ہوا تو وہ مریم اور یوسف کے ساتھ یروشلم گیا۔ یسوع بھیڑ میں کھو گیا اور مریم اور یوسف اسے ڈھونڈتے پھرے۔ 3 دن کے بعد انہوں نے اسے خدا کے گھر میں یہودی عالموں کے درمیان خدا کے متعلق بحث کرتے ہوئے پایا۔ مریم نے اس سے کہا، ہم پریشانی کے عالم میں تجھے تلاش کر رہے ہیں۔ لیکن یسوع نے کہا، مجھے اپنے باپ کے گھر میں ہونا ضرور ہے۔ جب یسوع سیموئیل کی طرح لڑکا تھا تو وہ جانتا تھا کہ وہ دنیا میں خدا کی خدمت کرنے کے لیے آیا ہے۔ یسوع تمام لوگوں کا خدا سے دوبارہ ملاپ کرانے کے لیے آیا، کیونکہ صرف خدا ہی انسانوں کا حقیقی بادشاہ اور رہنما ہے۔ خدا کے خادم۔ عزیز دوستو، ان عظیم بزرگوں میں جو اس دنیا میں آئے چند خدا کے خادم تھے۔ ان کہانیوں سے ان کی بزرگی کے راز کا پتہ چلتا ہے۔ اس اشارے یا میوزک کے بعد اگلی تصویر دیکھیں۔ آئیے اب ہم شروع کریں۔ تصویر نمبر 13۔ داؤد ایک بہادر چرواہا۔ ساؤل بنی اسرائیل کا پہلا بادشاہ تھا، لیکن اس نے خدا کی نافرمانی کی، پس خدا نے اسے چھوڑ دیا اور پھر اس کی مدد نہ کی۔ اسی زمانے میں داؤد نامی ایک نوجوان تھا۔ وہ اپنے باپ کے ریوڑ کی نگہبانی کرتا تھا۔ اس کا ایمان زندہ خدا پر تھا۔ وہ کسی بھی خطرے سے نہیں گھبراتا تھا۔ ایک دن شیر نے ایک بھیڑ اٹھا لی۔ داؤد نے شیر کو مار دیا اور بھیڑ کی جان بچا لی۔ وہ بڑی خوبصورتی سے بربط بجاتا تھا اور خدا کی حمد کے گیت گایا کرتا تھا۔ داؤد ایسا آدمی تھا جیسا کہ خدا چاہتا ہے کہ سب آدمی بنے۔ چنانچہ خدا نے داؤد کو ساؤل کے بعد بادشاہ ہونے کے لیے چن لیا۔ تصویر نمبر 14۔ داؤد اور دیو ہیکل فلسطین۔